حمدا لربنا الأجل في فيضه لنا نهل حمدا لربنا الأجل في فيضه لنا نهل أعطى درخواست جو ہے تقریباً 10 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، 10 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا نمبر ہم نے دیا ہے موضوع۔ یہ عربی میں درخواست لکھنے کا طریقہ ہے اور انگریزی میں بھی اس طرح لکھی جاتی ہے، اردو میں ایسا نہیں لکھتے ہیں، لیکن عربی اور انگریزی میں درخواست لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ درخواست لکھیں گے تو سب سے پہلے اوپر جو ہے آپ الموضوع لکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ درخواست ایسی جگہ لکھ رہے ہوں، ایسی جگہ پیش کر رہے ہوں جہاں آپ کو یقین ہو کہ اس درخواست کا اس کاغذ کو پھینکا نہیں جائے گا، تو آپ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو شک و شبہ ہو کہ اس درخواست کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، اس کو کوڑے میں ڈالا جا سکتا ہے، تو پھر وہاں پر آپ جو ہے زبان سے بسم اللہ کہہ لیں، وہاں پر لکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے یہاں پر اوپر لکھا ہے اس لیے کہ یہ کاپی ہمارے پاس رہے گی، ہمیں یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی، اس کی بے حرمتی نہیں ہوگی، اس لیے ہم نے لکھا ہے۔ تو اوپر بسم اللہ لکھیں گے، بسم اللہ کے فوراً بعد جو لال لکیر ہے اس کے اوپر جہاں پر ڈیٹ اور پیج لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ الموضوع لکھیں گے، وہاں پر آپ الموضوع لکھیں گے۔ اور موضوع میں کیا لکھنا ہے؟ موضوع میں جس موضوع پر آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جو درخواست آپ کو لکھنے کے لیے کہی گئی تھی وہ یہ تھا کورس میں شرکت کی درخواست، تو اس کے لیے کہیں گے الموضوع طلب الالتحاق للمشارکت فی الدورة العربیہ، طلب الالتحاق بالمشارکت فی الدورة العربیہ۔ اس طرح آپ پہلے موضوع لکھیں گے، پھر اس کے بعد الیوم والتاریخ۔ اب موضوع کہاں پر لکھیں گے؟ موضوع جو ہے وہ آپ بیچ میں لکھیں گے، الیوم والتاریخ۔ اس کے بعد دن لکھیں گے اور تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے ہجری تاریخ لکھیں، پھر اس کے بعد انگریزی تاریخ لکھیں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے اصل جو ہے ہجری تاریخ ہے، اس لیے پہلے ہجری تاریخ لکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد انگریزی تاریخ لکھنا چاہیے۔ اور یہ تاریخ، دن اور تاریخ یہ بائیں طرف لکھیں گے۔ اس کے بعد الاسم والعنوان، اپنا نام لکھیں گے۔ 2 طریقے ہیں، اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، جہاں بھی آپ لکھیں نام لکھیں گے اور پتہ لکھیں گے۔ پتہ اس وقت لکھیں گے جب آپ مدرسے سے باہر رہتے ہیں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہے، تو وہاں پر آپ درجے کا نام اور ہاسٹل کا نام بھی یا روم نمبر وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ الیوم والتاریخ، الاسم والعنوان، یہ جو ہے شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں نام اور پتہ، اور آخر میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دائیں طرف لکھیں گے۔ اس کے بعد الخطاب، خطاب کا مطلب ہوتا ہے مخاطب کرنا، یعنی جس کس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے آپ دائیں طرف لکھیں گے۔ اب آئیے خطاب میں 2 طریقے ہیں، یا تو آپ نام لکھیں یا پھر یہ کہ عہدہ لکھیں۔ اگر آپ نام لکھتے ہیں تو عہدہ لکھنا ضروری ہے، اگر آپ عہدہ لکھتے ہیں تو پھر نام لکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ لکھ رہے ہیں الی الشیخ عبداللہ حفظہ اللہ، تو اب آپ کو ان کا عہدہ لکھنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر الامین العام، ناظم کے لیے، جنرل سیکریٹری کے لیے الامین العام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، محتمیم کے لیے المدیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ محتمیم کے لیے المدیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ناظم کے لیے الامین العام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ اگر نام لکھیں گے تو عہدہ لکھنا ضروری ہے، اگر عہدہ لکھ رہے تو پھر نام لکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کہا الی مدیر الجامعہ الاسلامیہ، تو پھر آپ کو وہاں پر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نام لیا محترم صاحب کا تو پھر ان کا عہدہ لکھنا ضروری ہے۔ اب نام کے ساتھ جب بھی آپ کسی کا نام لکھیں گے تو ان کے ساتھ اس کا لقب لگانا ضروری ہے۔ اب دیکھیے اردو میں تو کوئی بھی ہو، اردو میں علامہ اور حضرت مولانا سے کم نہیں ہوتا، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں جو ہے مراتب کے اعتبار سے القاب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ آئیے نیچے آپ دیکھیے، ہم نے یہاں پر الالقاب کے نام سے بہت سی چیزیں لکھی ہیں ترتیب سے، ہے نا۔ اگر آپ کے ہم وزن ہے، آپ کے ہم مرتبہ کوئی آدمی ہے اور عمر میں آپ سے چھوٹا ہے لیکن منصب میں آپ کے برابر ہے، تو آپ اس کو الاخ الصغیر، چھوٹا ہے تو الصغیر اور بڑا ہے تو الاخ الکبیر لکھ سکتے ہیں، الی الاخ الکبیر، الی الاخ الصغیر۔
لیکن اگر وہ آپ سے جو ہے عمر میں بڑا بھی ہے اور منصب میں بھی بڑا ہے تو آپ اس کو الى الاستاذ لکھیں گے، اور اگر وہ عمر میں بھی بڑا ہے، منصب میں بھی بڑا ہے اور اس نے آپ کو پڑھایا بھی ہے تو پھر اس کو فضیلت الاستاذ یا سعادت الاستاذ لکھیں گے۔ اور اس طرح اگر مدرسے کے محتمیم ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ان کے لیے فضیلت الشیخ کا لفظ استعمال ہوگا۔ اگر جو ہے مدرسے کے سرپرست ہیں ان کے لیے سماعت الشیخ کا لفظ استعمال ہوگا۔ علاقے کے بڑے عالم ہیں یا دنیا کے اعتبار سے یا ملک کے اعتبار سے ان کے لیے سماعت العلامہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ اگر کوئی وزیر ہے تو اس کے لیے صاحب السمو کا لفظ استعمال ہوگا، اور اگر بادشاہ ہے تو اس کے لیے صاحب الجلالہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ یہ الگ الگ القاب ہیں عربی میں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عربی میں جب بھی آپ کسی کا نام لکھیں تو اس کے ساتھ دینا جو ہے اچھا سمجھا جاتا ہے، تو آپ بہت سے جملے ہیں دعا کے لیے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر 2 جملے لکھے ہیں سلمہ اللہ۔ یہ اگر آپ سے چھوٹے ہوں تو ان کے لیے سلمہ اللہ کا لفظ استعمال ہوگا، اگر آپ سے بڑے ہوں تو ان کے لیے حفظہ اللہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے التحیۃ والسلام، یعنی اب تک جو چیزیں تھی وہ تمہید تھی، اس کے بعد جو ہے آپ اگر التحیہ مطلب بھی سلام کا ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ التحیہ سلام کے ان الفاظ کو کہتے ہیں جیسے صباح الخیر، مساء الخیر، لیلۃ الخیر، ان کو التحیہ کہا جاتا ہے، اور السلام کا مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اگر مسلمان ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھنا ہے، اگر غیر مسلم ہو تو ان کے لیے پھر السلام علیکم نہیں لکھیں گے بلکہ صباح الخیر، مساء الخیر، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے بعد الدعا، دعا کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں امید کہ آپ بخیر ہوں گے، اللہ آپ کو صحت و عافیت رکھے، تو اس کے لیے عربی میں ارجو ان تکون بخیر وعافیہ اطال اللہ بقاءکم وامد فیوضکم لخیر الاسلام والمسلمین، یہ اور اس طرح کے اور بھی جملے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یعنی پہلا جو تھا موضوع لکھنا تھا، دوسرا جو ہے دن اور تاریخ لکھنا تھا، تیسرا نام اور عنوان پتہ لکھنا تھا۔ اب یہ العنوان جو ہے یہ عربی میں پتہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اردو میں عنوان کا مطلب موضوع کا عنوان ہوتا ہے، کسی مضمون کا عنوان ہوتا ہے، لیکن عربی میں عنوان مطلب پتہ۔ الخطاب مطلب کس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں۔ التحیۃ والسلام یعنی دعائیہ کلمات اور سلام۔ اس کے بعد الدعا، دعا میں ہم نے بتایا سلمہ اللہ اور حفظہ اللہ، ان 2 کا استعمال چھوٹوں کے لیے سلمہ اللہ اور بڑوں کے لیے حفظہ اللہ۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہت سے دعائیہ کلمات ہیں جو اردو میں تو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں وہ مستعمل نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اب یہ 6 چیزیں تھی، یہ سب ابھی جو ہے درخواست سے پہلے کی تھی۔ اب آئے گا 7ویں نمبر پر آئے گا تقدیم الغرض والطلب۔ 7ویں نمبر پہ آ کر آپ کو اپنا مقصد اور اپنی جو درخواست ہے وہ پیش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے موضوع ہم نے لکھ لیا، دن اور تاریخ لکھ لیا، نام اور پتہ لکھ دیا، خطاب مطلب الی فضیلت الشیخ الامین العام یا جو بھی لکھنا ہو وہ آپ نے لکھ دیا، السلام علیکم اطال اللہ بقاءکم، یہ سب ہو گیا۔ اب آئے گا درخواست، یعنی جو آپ کا مقصد ہے، مدعا ہے، وہ پیش کرنا ہے۔ تو کیسے آپ پیش کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ انی، اگر آپ طالب علم ہے، الطالب، اور وہاں پر لکیر ڈال کے، لکیر جو ہم نے یہ لکیر یہاں پر ڈالی ہے، الطلب اور العرض کے بیچ میں وہ لکیر آپ کو وہاں پر ڈالنا ہے، انی الطالب، وہ لکیر ڈال کے پھر اپنا نام، اور پھر آگے جو ہے آپ اپنا مدعا پیش کریں گے کہ اريد الالتحاق بالدورة التدریبیہ بدورة المعهد لتعلیم اللغة العربیہ، جو بھی آپ کا مقصد ہو وہ آپ لکھیں گے۔ اور اگر آپ مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ وہاں پر لکھ سکتے ہیں انی العبد الضعیف، لکیر ڈال دیں گے، پھر اپنا نام لکھیں گے، پھر آگے اپنا مقصد بیان کریں گے۔ پھر مقصد بیان کرنے کے بعد الالتماس، الالتماس کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا، پہلے مقصد بیان کرنا، اس کے بعد درخواست کرنا، میرا یہ مقصد ہے، یعنی میں درخواست لکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے میں نے جو ہے معہد کے کورس کے بارے میں سنا اور میں اس میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا اپنی درخواست پیش کرنا۔ اب التماس کیسے کریں گے؟ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یا امید کہ آپ اس درخواست کو قبول فرما کر ممنون فرمائیں گے۔ تو
ارجو انکم ستفضلون علی بقبول هذا الطلب فالرجاء منکم ان تفضلوا علی بقبول هذا الطلب یا ان تمنوا علی بقبول هذا الطلب. پھر اس کے بعد آخر میں آئے گا الشکر والتقدیر، یعنی آخر میں جو ہے شکریہ کی کلمات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ یجزیکم جزاء حسنا یا جزاکم اللہ خیرا، یا اس طرح کی جو بھی ہے جو شکریہ کے کلمات ہے وہ آپ کو آخر میں لکھنا ہے. اور اس کے بعد الجہہ، الجہہ کا مطلب ہوتا ہے کون درخواست لکھ رہا ہے، یعنی کس کی طرف سے درخواست لکھی جا رہی ہے. میں نے بتایا تھا شروع میں آپ کو کہ آپ جو ہے شروع اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر نیچے لکھیں گے تو العارض، العارض یعنی درخواست لکھنے والا، درخواست پیش کرنے والا العارض لکھیں گے، اس کے بعد اپنا نام لکھیں گے. اگر مدرسے میں پڑھتے ہیں تو الطالب لکھیں گے اور درجے کا نام لکھیں گے، طالب الصف الاول، طالب الصف الثانی. یا اگر جو ہے مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے گھر کا پتہ لکھ دیں گے. اور اس کے بعد آخر میں آج کل بہتر ہے کہ آپ اپنا فون نمبر اور اگر ای میل ہو تو وہ بھی لکھ دیں، تاکہ اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو آپ سے جو ہے بذریعہ فون یا بذریعہ ای میل رابطہ کر سکیں. تو یہ ہو گیا درخواست لکھنے کا مکمل طریقہ. یہ 10 چیزیں ہیں، ان تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 چیزوں پر جو ہے درخواست مشتمل ہوتی ہے. جب یہ 10 چیزیں سب کی سب اس میں شامل ہوں گی تبھی آپ کی درخواست جو ہے وہ مکمل مانی جائیں گی، ورنہ وہ درخواست مکمل نہیں ہوگی.